محبت کا وہ آداب پیش کرتی ہے کہ جو غیر ہوتا ہے وہ بھی اپنے میں ڈھل جاتا ہے. اس لیے بیٹی کی قدر کیجیے، اور بیٹی جب گھر سے ودا ہونے لگے تو ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹی کو کم سے کم اپنے دلی اختیار کر کے دلی جذبات کے ساتھ بیٹی کو کم سے کم سمجھائے کہ بیٹی جس گھر میں تو جا رہی ہے وہ گھر ہی تیرا گھر ہے، یہ گھر نہیں ہے. اصل جس طرح سے تو یہاں کا معاملات دیکھتی تھی، کل تجھے اس گھر کے بھی معاملات دیکھنا ہے. بیٹی تم جا رہے ہو تو خدا کو جو ہے ہمیشہ جو ہے شاہد سمجھنا، خدا کے حکم کی پابندی کرنا اور نماز کی پابندی کرنا. اپنے شوہر جب بھی ناراض ہو جائے تو خدا کو منع کر کے اپنے شوہر کو منع لینا. معزز سامعین اکرام، واقعات طویل ہے، زیادہ میں گہرائی میں جانا نہیں چاہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں لکھا ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جس وقت نکاح فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمر صرف جو ہے 9 برس تھا. اس وقت 9 برس کی تھی. معزز سامعین اکرام، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصت ہوتی ہے. راستے میں کچھ ایسا معاملات پیش آتا ہے کہ وہ رفع حاجت کے لیے جاتی ہے، ان کا گلا کا ہار جو ہے وہاں گر جاتا ہے. بچی تھی، چھوٹی تھی، ناسمجھ تھی. آنے کے بعد جب گلا میں دیکھتی ہے ہار نہیں ہے تو واپس جاتی ہے ہار تلاش کرنے کے لیے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ساتھیوں کو لے کر کے وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں. اب اپنی جگہ پر پہنچنے کے بعد جب دیکھتا قصبہ خالی جس میں جا رہی تھی، کیونکہ ہلکی پھلکی تھی، 4 آدمی اٹھانے والا تھا، تو پتہ تو لوگوں کو چلا نہیں کہ اس میں بیٹھی ہے یا نہیں ہے، پردے میں تھی وہ. اب دیکھتا ہے وہاں جا کر کے، جب دیکھتا ہے صحابہ کرام دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے. فوراً جو ہے کچھ لوگوں نے تہمت لگا دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گریز کر لیے. جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شاعر کے ساتھ، فرجک نام کر کے شاعر کے ساتھ جب پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منہ موڑ لیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعد میں جب تمام آدمی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منہ موڑ لیے تو سوچنے لگی کہ بہتر ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جاؤں، اور وہ اپنے والد محترم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے آئی. تو بعد میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں ملنے کے لیے. جب یہ سورت نازل ہوئی جسے سورت توبہ کہتے ہیں، ان کی برات کے بارے میں کہ ان کے پاس یہ غلط نہیں ہے بلکہ یہ صحیح ہے، اور یہ گئی تھی ہار لینے کے لیے، جن کے بارے میں سورت نازل جب ہو گئی کہ یہ غلط نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر لانے کے لیے جاتے ہیں. تو اس وقت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز میں تھی. سلام پھیرتی ہے تو ان کی والدہ صاحبہ، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ صاحبہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ جو ہے معافی مانگ لیجئے، کیونکہ فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برات آپ کی ہو چکی ہے. کہا کہ ماں اصل برات کرنے والے کی میں جو ہے نا ان کے سامنے سجدہ ریز ہوں، جس خدا نے میرے بارے میں برات نازل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے بھی منہ موڑ لیا. تو میرے بھائی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک عورت تھی جو یہ جانتی تھی کہ سب سے پہلے اگر کسی کا درجہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ ہے. اس لیے اگر بیٹی گھر سے روانہ ہو تو باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو کہہ دے کہ بیٹی نماز کی پابندی کرنا. اگر کوئی مصیبت پیش آئے تو اپنے خدا سے تو مشورہ کر لینا اور خدا کو منا لینا، اس کے بعد تو اپنے شوہر کو منانا، انشاءاللہ شوہر بھی مان جائے گا. اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مات الانسان فعمله باطل، جب آدمی انتقال کرتا ہے تو تمام عمل باطل ہوتا ہے. فرمایا الا ثلاثه اعمال، مگر 3 اعمال ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے. اس میں ایک عمل ہے صدقۃ جاریۃ،
کہا کہ اپنے ماں باپ کے نام سے صدقہ جاریہ کیجیے، اپنے نام سے صدقہ جاریہ کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے لیے چلتا کیجیے گا تو اللہ آپ کا ذمہ دار بنے گا اور آپ کے ہر مصیبت میں اللہ دیکھنے والا بنے گا. جہاں بھی آپ کو مصیبت ہوگا وہاں اللہ کا ہاتھ آپ پر ہوگا. اس لیے کوشش کیجئے کہ کم سے کم خدا کو منا لے. جب خدا مان جائے گا تو ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی. اس لیے کوشش کیجئے. میرے بھائی آپ نے سنا ہوگا خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کی والدہ صاحبہ کے بارے میں آپ سنے ہوں گے کہ ان کے والد محترم ایک مرتبہ کہیں کام کرنے جا رہے ہیں، مزدوری محنت کرنے جا رہے ہیں. راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ پانی میں سیب بہتا جا رہا ہے. انہوں نے جو ہے بھوکا تھا، کئی دن کا بھوکا تھا. کتابوں میں تو آیا ہے کہ کئی دن کا بھوکا تھا. میرے بھائی جب سیب دیکھا تو بیچارے کو بھوک زیادہ بھوک کا احساس ہوا. انہوں نے سیب اٹھایا اور کھا لیا. کھانے کے بعد احساس ہونے لگا کہ جو سیب میں نے کھایا تھا یہ سیب تو پانی میں بہتا جا رہا تھا، یہ تو کسی مالک کا ہوگا. میں نے مالک سے اجازت نہیں لی جس کی وجہ سے میں نے سیب کھا لیا ہے. اور سیب اگر میں مالک سے معاف نہ کراؤں تو ہو سکتا ہے کہ کل خدا کے گھر میں میری پکڑ ہو جائے. اور فوراً لوٹا اور لوٹنے کے بعد تلاش کرنے لگا کہ وہ سیب کس درخت کا تھا جو اس پانی میں گر کر کے بہتا جا رہا تھا. میرے بھائی جب دیکھا کہ یہ جو ہے پھلا درخت کا ہے، پھلا باغان کا ہے، تو باغبان سے جا کر کے انہوں نے معافی مانگا. باغبان کہنے لگا کہ میں باغبان ہوں، میں باغ کی سینچائی کے لیے ہوں، میں جو ہے سیب کا مالک نہیں ہوں، درخت کا مالک نہیں ہوں، مالک کا گھر فلاں جگہ ہے. اور انہوں نے جب ان کے پاس گیا انہوں نے دیکھا کہ لڑکا نیک ہے. آج میرے بھائی میرے یہاں نیک نہیں دیکھا جاتا ہے، اصل جو ہے دیندار نہیں دیکھا جاتا، لڑکا کو مالدار دیکھا جاتا ہے. آج دیکھیے کہیں پر بھی لڑکا حافظ ہے، لڑکا عالم ہے، نہیں دیکھنا ہے بلکہ مالداریت کیا ہے، زمین کیا ہے، مکان کیا ہے یہ بتائیے. میرے بھائی ہر جگہ یہی آ گیا. لیکن وہ بھی ایک آدمی ہے جو باغ کا مالک ہے، لیکن وہ لڑکا کو نہیں دیکھ رہا ہے، مکان کو نہیں دیکھ رہا ہے، دکان کو نہیں دیکھ رہا ہے، زمین کو نہیں دیکھا، بلکہ وہ دیکھا کہ لڑکا نیک ہے. لڑکا سے کہا کہ ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن شرط ہے، ایک شرط ہے. کیا کہا کہ یہ شرط ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی ہے جو آنکھ کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے. اگر آپ ان سے شادی کر لیں گے، نکاح کر لیں گے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا. انہوں نے تیار ہو گیا، ٹھیک ہے کیونکہ مجھے تو معافی چاہیے. اگر آپ معاف نہیں کیجیے گا تو میرا خدا معاف نہیں کرے گا، مجھے تو معافی چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں شادی کر لوں گا. کہا ٹھیک ہے، بیٹھایا اور نکاح پڑھا دیا. لڑکی دکھایا نہیں گیا لیکن انہوں نے نکاح میں قبول کر لیا. اب لڑکی کے لیے ان کے والد محترم روانہ کیا کہ جائیے میری لڑکی فلاں روم میں، کیونکہ وہ بیچارے بہت مالدار تھے. اب وہ لڑکا دیندار تلاش کر کیے ہیں. لڑکا یہاں سے جاتا ہے، روم کے پاس جانے کے بعد لڑکا کھڑا ہے. دیکھنے لگا تو لڑکی کھڑی ہوئی. جیسے دیکھتا کہ شوہر آ رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا چل چکا تھا کہ میری نکاح ہو چکی ہے. شوہر کو دیکھتے ہی انہوں نے جو ہے لڑکی کھڑی ہو گئی، سلام کرتی السلام علیکم ورحمت اللہ. لڑکا واپس ہو گیا، پردے کے آڑ میں آ گیا اور وہ انتظار کرنے لگا کہ شاید یہ لڑکی نکل جائے تو میں اپنے اہلیہ کے پاس پہنچوں. کچھ دیر تک بیچارہ انتظار کرتا رہا. رات کے 12 بج گئے. لڑکی بیچاری پھر اپنی جگہ پر سختے میں آ گئی، بیٹھ گئی. اب لڑکا کا انتظار کر رہی کہ شاید وہ اب اندر آئے، شاید اب اندر آئے، لیکن دیکھتا کیا کہ وہ اندر آ نہیں رہا ہے. بعد میں ان کے والد محترم اسی راستے سے گزر رہے تھے. جب دیکھا تو کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ اندر نہیں گئے؟ تو کہا کہ میں اندر نہیں گیا کیونکہ وہ بھی وہاں پر اس کی کوئی سہیلی آئی ہوئی تھی جو مجھے دیکھنے کے بعد کھڑی ہو کر کے سلام کی. کہا سہیلی نہیں، وہی میری لڑکی. کہا میں نے جو کہا تھا آپ کو آنکھ کی اندھی ہے اس لیے کہ آج تک میری لڑکی بغیر میری اجازت کی میرے گھر سے چل کر کے کسی غیر محرم مرد کو دیکھی نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ آنکھ کی اندھی ہے. کہا میں نے جو کہا کہ زبان کی گونگی ہے اس لیے کہ آج تک یہ کسی سے بات نہیں کی ہے سوائے ماں باپ کی. کہا میں نے جو کہا کہ پیر ہاتھ کی للی ہے اس لیے کہ آج تک میرا کوئی بھی سامان بغیر میری اجازت کا اٹھا کر کسی کو دی نہیں ہے. کہا میں نے جو کہا کہ پیر کی لنگڑی ہے اس لیے کہ آج تک یہ میرے گھر سے بغیر میری اجازت کا چل کر کے دوسرے کے دروازے تک نہیں گئی.
अगर बेटी नेक साले हो तो लड़का चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो उसको दीन पर ले आता है, दीन पर ले आता है। शर्त है कि आदमी अपनी बच्ची को दीनदार नेक साले। तो मैं आपको आगे बताता चलूं कि बाद में जब उनके पास जाता है और उनको जो है विदा करके वापस लाता है, तो उसी लड़की से पैदा होने वाला वो लड़का जिनका नाम ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुआ। कहा लड़की नेक होगी तो लड़का भी नेक होगा, बच्चा भी नेक होगा। लड़की दीनदार होगी, बच्चा भी दीनदार होगा। शर्त है कि अपने आप को दीनदार तलाश कीजिए, दुनियादार तलाश मत कीजिए, मालदार तलाश मत कीजिए, दीनदार में पढ़िए, दीनदारी। तो मेरे भाई इस तरह का कई वाक़यात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी के बारे में। मन कान बिनतानी कुन्न लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन कान बिनतानी कुन्न लहू हिजाबम मिनन नार। जिस शख्स के पास दो लड़की होगी, अपने माँ बाप के लिए वो जहन्नम से पर्दा बनेगी और माँ बाप को जन्नत में ले जाएगी। लड़की की हैसियत देखिए, इसकी कीमत समझिए। आज हम लोग कीमत नहीं समझते, बल्कि बेटी तो पराया होती है कहते भी है और पराया बना करके भी छोड़ देते। असल ये नहीं मेरे भाई, कहा कि एक लड़की जब तलाक शुदा हो जाए, माँ बाप के यहाँ अगर तलाक शुदा होकर के अगर बैठ जाए और माँ बाप उस लड़की पर जो पैसा खर्च करेगा, जो माल खर्च करेगा, तो ये मत समझे कि बेकार जाय हो जाएगा, बल्कि वो माल सदका होगा और आपके नामे अमाल में सवाब लिखा जाएगा। आज तो मेरे भाई बेटी अगर मुसीबत में आ जाए अगर बाप के घर, तो बाप परेशान होकर के कहता है जल्दी यहाँ से निकलो। बहुत बाप है परेशान हो कहता है तो शादी कर दिए, दोबारा सरपरा के बेटा। मेरे भाई कोई भी बच्ची ऐसी नहीं आती, मुसीबत में आती है। मैं आपको इतना ज्यादा गहराई में ले जाना नहीं चाहता, बल्कि मैं आपको ये पहचान बताना चाहता हूँ कि आज जिस दरवाजे पर आप बैठे हुए, आप और हम सब जान रहे हैं कि कल इसी दरवाजे पर निकाह होने वाला है। और निकाह का मामला तो जानते हैं कि दो आदमी के दरमियान में रिश्तेदारी का होना, और कहा कि रिश्तेदार को रिश्तेदार से मिलाना सवाब है। कहा कि एक रिश्तेदार अगर अपने रिश्तेदार से नाराज है, आप उसको खुश कराइए, चाहे वहां झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल करके ही सही, लेकिन अगर आपने खुश करा दिया तो वह आपको गुनाह नहीं बल्कि वह सवाब में लिखा जाएगा। इसलिए कहा कि जहां पर दो भाई के दरमियान में नफरत हो, कहा कि मोहब्बत पैदा करने के लिए वहां आप झूठ बोल सकते हैं। अब ये मत समझ लीजिएगा मौलाना साहब बोले झूठ बोलने के लिए, बल्कि मैं जिस तरह से बता रहा हूं मेरे भाई इतना ही सुनिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग कह देते मौलाना साहब का झूठ बोलने के लिए। एक वाकया तो सुने होंगे, मौलाना बयान कर रहे थे कि प्याज खाना हराम है, तो कुछ लोगों ने सुन लिया प्याज खाना हराम है और वो ऐलान कर दिया कि मौलाना कह रहा था प्याज खाना हराम है। तो मेरे भाई ऐसा मत सुनिएगा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि दो रिश्तेदार के दरमियान में अगर नाराजगी हो और उन दोनों की नाराजगी को दूर करने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े और वहां पर आपने झूठ बोल करके दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दिया, तो ये आपके नाम अमाल में सवाब होगा। तो मैं बता रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़कियों का क्या दर्जा है। असल लड़की का मामला है कि माँ बाप को चाहिए कि लड़की को दीनदार बनाए, लड़की को दीनदार बनाए, बल्कि उनको दीनी तालीम दे, नमाज से वाबस्ता रखे, नमाज से जोड़ता रहे, जहां टूटे वहां उसको ध्यान दिलाए कि बेटी आज तेरी नमाज छूट रही है। अगर बेटी दीनदार होगी तो बाप के लिए दुनिया के लिए भी रहमत होगी और आखिरत के लिए भी रहमत होगी। बेटी अगर दीनदार हो जाए तो बाप के दुनिया के लिए भी रहमत है, बाप और माँ के लिए, और आखिरत के लिए भी रहमत होगी। तो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का वाकया, कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह पहले अच्छे हालत में नहीं थे, बहुत खस्ता हालत में थे, क्योंकि एक बादशाह के यहाँ ये रहा करता था, उनका खादिम था, खिदमत में रहा करता था। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि हमेशा शराबी ओरिजिनल था। जब भी मालिक बिन दीनार के पास साथी लोग आते तो शराब मंगाता, कार्टून शराब मंगा लेता और फल की टोकरी मंगवाता और जो है वहां शराब का डोज चलना शुरू हो जाता। मालिक बिन दीनार को कोई बाल बच्चा नहीं था, एक बच्ची बांदी से पैदा हुई। किससे? बांदी से पैदा हुई।
اور وہ بچی جو ہے مالک بن دینار اس بچی سے بہت محبت کیا کرتا تھا. کچھ ہی دن کے واقعات میں ملتا ہے کہ جب وہ بچی 2 سال کی ہوئی تو اللہ کو پیاری ہوئی. مالک بن دینار بہت پریشان ہوا, اس بچی کے لیے بہت پریشان ہوا, اور بعد میں آ کر کے وہ بستر پر لیٹ گیا دفنانے کے بعد. تو خواب میں جو ہے غرق ہوتا ہے اور خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہے اور تمام لوگ جو ہے اپنا مٹی جھاڑ کر کے قبر سے اٹھ رہے ہیں. تو مالک بن دینار کیا دیکھتے کہ میں بھی اٹھ رہا ہوں, اور اسی درمیان میں مالک بن دینار بھی چل دیا اپنے انصاف کے لیے کہ میرا کیا اعمال ہوگا, میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. لیکن وہ سوچ بھی رہا ہے کہ میرے پاس شراب کا اتنا دور چلا ہے کہ میں جنت میں نہیں جا سکوں گا. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آگے چل رہا ہے, پیچھے سے کسی چیز کے آنے کی آہٹ سنائی دی. مالک بن دینار جب مڑ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا کہ ایک موٹا تاجاز تھا منہ کھولے ہوئے مالک بن دینار کی جانب آ رہا ہے. مالک بن دینار پریشان ہو گیا, بھاگنے لگا. بھاگتے بھاگتے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے ایک بوڑھا آدمی, ضعیف آدمی بیٹھا ہے. جا کر کے کہا چچا میری مدد کیجیے, میرے پیچھے یہ سانپ پڑا ہوا ہے. فرمایا کہ بیٹا میں کمزور ہوں اور یہ سانپ طاقتور ہے. کہا بیٹا میں تیری مدد نہیں کر سکتا, آگے چلے جاؤ. یہ بھاگتا ہوا جا کر کے پہاڑ پر چڑھ گیا, وہاں دیکھا کہ پیچھے سانپ ہے اور آگے جو ہے جہنم کی آگ جل رہی ہے. اب یہ سوچا کہ میں کدھر لوٹوں, اگر پیچھے لوٹتا ہوں تو جہنم کی آگ میں جاتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں تو پیچھے لوٹتا ہوں تو سانپ کا لقمہ بنتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں تو جہنم کی آگ میں جاتا ہوں, میں کیا کروں. وہ آگے آگ کی جانب بڑھا کہ آگ میں کچھ دیر تک جلتا رہوں گا. آگ کی جانب جیسے بڑھتا ہے پیچھے سے آواز سنائی دیا کہ مالک بن دینار تو جہنمی میں سے نہیں ہے, تم پھر لوٹ, شاید تیری منزل مل جائے. مالک بن دینار پھر لوٹ کر کے آتا ہے, پھر انہیں کے پاس آیا اور کہا کہ چچا اس سے پہلے بھی میں نے مدد کے لیے آپ سے درخواست کیا تھا, پھر دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بچا لیجیے. کہا بیٹا میں بچا نہیں کر سکتا, میں بچا نہیں سکتا, اور آگے چلے جاؤ. وہ جو مکان نظر آ رہا ہے وہاں مسلمانوں کی کچھ امانتیں ہیں, شاید تیری بھی کوئی ایسی امانت ہو جو تجھے بچا لے. جب یہ بھاگ کر کے وہاں گیا تو آواز سنائی دیا کوئی کہہ رہا ہے کہ باہر نکلو, دیکھو پریشان حال آیا ہے. تو دیکھا کہ دروازہ گیٹ کھلا, مکان کا گیٹ کھلا, اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم سب بچے نکلنا شروع ہو گیا. گول کے گول بچیاں نکل رہا ہے. اسی درمیان میں مالک آواز ہونے لگی, بچی سب چلانے چیخنے لگی کہ دیکھو اس کے قریب آ چکا ہے سانپ, نکلو جلدی, دیکھو یہ کون ہے. اسی درمیان میں اس کی بچی نظر آئی, وہ 2 سالہ بچی جو انتقال کر چکی تھی, نور کے پلڑے پر چڑھ کر کے اپنے ابا کے پاس آ گئی اور ابا کے گلے میں ہاتھ ڈالتی ہے اور دوسری ہاتھ سانپ کی جانب بڑھاتی ہے. سانپ پیچھے ہٹ گیا, باپ کو لے کر کے چل دیا اور بیٹی سمجھانے لگی کہ ابا اب تک سنبھلنے کا وقت نہیں آیا ہے. بیٹی سمجھاتی ہے کہ ابا کیا اب تک سنبھلنے کا وقت نہیں آیا ہے, اب بھی توبہ کیجئے, کیونکہ آپ نے دیکھ چکا ہے, میدان برزخ کو آپ نے دیکھ چکا ہے, اور وہ جو آپ کا مدد نہیں کیا وہ آپ کا نیک اعمال ہے, اتنا کمزور ہے کہ آپ کا مدد نہیں کر سکتا. اور یہ سانپ جو بلا آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا یہ آپ کا برا عمل تھا, اتنا طاقتور ہو چکا آپ کا برا عمل جو آپ کو کھا جانا چاہتا ہے. بیٹی سمجھاتی ہے, مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے آنکھ کھلتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے, مسجد میں جاتا ہے, توبہ کرتا ہے اور مسجد کے کونے کو سنبھال لیتا ہے. کوئی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے پیدا نہیں ہوتا, بلکہ ولایت کے لیے تو عمل ہی دنیا نہیں کرنا پڑتا. اس دن کے بعد مالک بن دینار اللہ کے ولی بن گئے, اور مالک بن دینار اتنے بڑے ولی بن گئے کہ کئی واقعات کتابوں میں ملتا ہے کہ مالک بن دینار نے کئی جگہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی. تو میرے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹی اگر نیک صالح دیندار ہو تو بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے گی. شرط ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو دیندار نیک صالح بنائیں. تو میں آپ سے ادباً گزارش یہ کروں گا کہ میرے بھائی اس دروازے پر بھی کل کچھ لوگ باہر سے آنے والے ہیں, تو ہمیں اور آپ کا, میرا اور آپ کا کردار یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو اس طرح سے سنبھالیں تاکہ ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہاں کے لوگ اچھے ہیں. اب ہمارے محلے معاشرے کا حالات کیا ہے کہ لوگ پیسہ دینے والے تو بیٹی کے لیے پیسہ دے چکا ہے, سارا چیز کر چکا ہے, بارات جب آتا ہے تو کچھ آدمی اس کو توڑنے میں لگے رہتے ہیں. میرے بھائی ایسا کام نہ کریں, بلکہ کچھ دیر رک کر کے کھا سکتے ہیں. کوئی پریشان کسی کو نہ کرے, بلکہ محبت سے پیش آئے تاکہ ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہاں کے لوگ اچھے ہیں.
यहाँ के लोग अच्छे हैं ताकि उसको ये समझ में आए इस तरह का किरदार आप पेश करें, ना कि तोड़ने वाला काम करें। बल्कि मैं आदवन उनके माँ बाप से भी गुजारिश करूंगा कि माँ बाप को चाहिए कि अपनी बच्ची को चलते समय समझा दे कि बेटी चाहे तुम्हारी खाना छूट जाए लेकिन नमाज ना छूटे। माँ अपनी बेटी को तलकीन करे कि बेटी तेरा खाना छूट जाए लेकिन तेरी नमाज ना छूटे। बेटी तेरा जो है तुझे कपड़ा अच्छा नहीं मिले इससे मतलब नहीं है, लेकिन तू अल्लाह के दामन को ना छोड़ना। बल्कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्ची को ये तलकीन कर दे कि दीनदार बन करके रहना, दुनिया से मोहब्बत ना करना। अगर तुझे मांगना होगा तो खुदा से मांग लेना, नमाज पढ़ के मांग लेना। अगर माँ बाप की ये किरदार रही और बेटी को ये तलकीन कर दिया तो मैं जहाँ तक ख्वाहिश करता हूँ और मैं दिल से कभी कभी सोचता हूँ तो कभी वो घर रायगा नहीं होगा और बेटी भी वो घर को जन्नत बना कर रखेगी। तो कोशिश करें, हर एक आदमी ये कोशिश करे कि कम से कम दुआ करे उनके लिए कि बच्ची जहाँ जा रही है वो घर भी जन्नत बन जाए और ये बच्ची को जाने की वजह से उस घर की भी आफत दूर हो जाए। जो लड़का शादी कर रहा है वो लड़का भी हमेशा इस लड़की के साथ खुश हो।